کے دو حصے ہیں، ایک حصہ احترام انسانیت کے حوالے سے اور دوسرا خواتین کے حقوق اور رائٹس کے حوالے سے۔ تو جہاں تک ہیومن رائٹس یا لوگوں کے احترام کے اور ڈگنٹی، ہیومن وقار، عزت، احترام اس کا تعلق ہے، تو میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مشرق میں اشوکا نام کا شخص ایک مفکر تھا جس نے سب سے پہلے یہ ماڈرن جو ایرا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی جدوجہد ہوتی ہے تو اشوکا نے وقار انسانیت کا تصور دیا۔ پھر مغرب میں برٹن ایک بادشاہ تھا کنگ جان، اس نے میگنا کارٹا جاری کیا۔ پھر فرینچ ریولوشن آتا ہے اور فرینچ ریولوشن کے بعد باقاعدہ ہیومن رائٹس کے لیے سٹرگل شروع ہوتی ہے، اور وہ سٹرگل پھر بڑھتے بڑھتے پھر جو ہے وہ دسمبر 10 1948 کو یونائٹڈ نیشن وہ جو چارٹر ہیومن رائٹس کا تیار کیا جاتا ہے اس کو پاس کر لیتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ ماڈرن جو ہے کنسپٹ ہے، اور دوسری طرف 1500 سال قبل ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے۔ آج ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ریولوشن نے پوری ورلڈ کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اور دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے، انٹرنیشنلزم کی بات کرتی ہے، بین الاقوامیت کی بات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہوئے پوری ورلڈ کو ایڈریس کیا، فرمایا ایھا الناس، حضور نے نہیں فرمایا ایھا المؤمنون، ایھا المسلمون، اے مومنوں، اے مسلمانوں، حالانکہ اجتماع سارا اہل ایمان کا تھا، لیکن حضور نے پوری ورلڈ کو ایڈریس کیا، فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارا خون، تمہاری پراپرٹیز اسی طرح عزت والی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم میوچلی وہ ریسپیکٹفل ہیں، سیکرڈ ہیں، جس طرح یہ مکہ اللہ کا گھر جو ہے، مکہ مکرمہ اللہ کا یہ جو شہر ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، یہ عزت و حرمت والا ہے، جس طرح شہر یہ ذی الحجہ کا منتھ آف ذی الحجہ یہ مہینہ جو ہے یہ عزت و حرمت والا ہے، اور جس طرح آج کا دن عزت و حرمت والا ہے، اسی طرح ہر انسان کی عزت، مال، جان، پراپرٹی وہ اسی طرح حرمت والی ہے۔ اور وہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بنا ابراہیمی ہے، لیکن ایک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات آئی یہ آج ہوئی، لیکن ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے اس کے حوالے سے صرف کنسپٹ ہی نہیں دیا بلکہ پریکٹیکل مثالیں قائم کی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک نیگرو سلیو کو، ایک حبشی غلام کو کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے شخص کے سوا کوئی نہیں ملا۔ حضور علیہ السلام نے وہ تمام امتیازات کے جو بت تھے، جو رنگ کے اوپر قائم تھے، جو ٹرائبل لائف اور ٹرائبل کلچر کی وجہ سے قائم تھے، جو نیشنلٹی کی بنیاد پر قائم تھے، عرب اور نان عرب کا جو تصور تھا، عجم کا معنی ہے گونگا، وہ غیر عرب کو عجم کہتے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے بتوں کو میں ڈیمالش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو عزت کا معیار ہے وہ رائٹیسنس ہے، وہ پائٹی ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ کریکٹر ہے۔ جس کا کریکٹر جتنا بڑا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا عزت والا ہوگا۔ کیا خوبصورت بات جی ظہیر عباس قادری صاحب۔